أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ نے ہدایت دی اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ظفیرہ دارالارقم تعلیم القرآن لیول 3 کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج ہم جوز 10 انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ سورہ انفال چل رہا ہے، آیت نمبر 41 سے ہم انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور جان لو بے شک جو بھی غنیمت تم نے حاصل کی کوئی بھی چیز، تو بے شک اللہ کے لیے ہے اس کا 5واں حصہ، اور رسول کے لیے ہے، اور رشتہ داروں کے لیے ہے، اور یتیموں کے لیے ہے، اور مسکینوں کے لیے ہے، اور مسافروں کے لیے، اگر ہو تم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن، جس دن ملی تھی 2 جماعتیں، اور اللہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں مال غنیمت کی تقسیم کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اب یہ سوال ہے کہ مال غنیمت کیا ہے؟ مال غنیمت وہ مال ہے جو مسلمانوں کو جہاد میں جیتنے کے بعد ملتا ہے، وہ جہاد جو صرف اور صرف اللہ کے لیے اور اس کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کیا گیا ہو۔ مال غنیمت پہلے کی امتوں پر حرام تھا، لیکن امت محمدی پر حلال کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں مال غنیمت کے 5 حصے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کس طرح ہوگا۔ پہلے پورا مال ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا، پھر اس کی تقسیم ہوگی، جس میں 3 حصے ان سولجرز کے ہوں گے جو اپنے سوار کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے، ایک حصہ پیدل چلنے والوں کے لیے، اور ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کا، اور اللہ اور اس کے رسول کا ایک حصے کا بھی 5 حصے میں تقسیم ہوگا، ایک حصہ رسول کا، ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے جو بنو ہاشم اور بنو مطلب ہیں، ایک حصہ یتیموں کا، ایک حصہ مسکینوں کا، اور ایک حصہ مسافروں کا ہوگا۔ جب تم کنارے پر تھے قریب کے اور وہ کنارے پر تھا دور والے، اور قافلہ تجارتی نیچے تھا تم سے، اور اگر تم نے وعدہ مقرر کیا ہوتا، البتہ اختلاف میں پڑ جاتے تم مقرر وقت کے بارے میں۔ یہاں جنگ بدر کا ذکر ہو رہا ہے۔ بدر کے سائڈ مدینے کے قریب مسلمان تھے اور مشرکین دور کے کنارے یعنی مکہ کے سائڈ تھے، اور تجارتی قافلہ نیچے تھا، شام سے مکہ کی طرف جا رہا تھا۔ جنگ بدر ایکچولی میں پلانڈ نہیں تھی، اگر پلانڈ ہوتی تو اوپینین میں ڈیفرنسز ہوتے، پوزیشن اور ٹائمنگ جو مسلمانوں کے لیے فیوریبل ہوئی وہ نہیں ہوتی، لیکن تاکہ پورا کر دے اللہ ایک کام کو جو ہو کر رہنے والا تھا، تاکہ ہلاک کر دے جسے ہلاک ہونا ہے دلیل کے ساتھ، اور زندہ رہے جسے زندہ رہنا ہے دلیل روشن کے ساتھ، اور بے شک اللہ البتہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ چاہتے تھے جنگ ہو، اسلام حق ہے ثابت ہو، کافروں کو عذاب ملے، کافر ہلاک ہو، مسلمان کم تھے پھر بھی انہیں کامیابی ملی، یہ کامیابی اللہ کی طرف سے کھلی دلیل ہے۔ جب دکھلایا تجھ کو انہیں اللہ نے تمہارے خواب میں تھوڑے، اور اگر دکھاتا تم کو انہیں زیادہ، البتہ ہمت ہار جاتے تم، اور البتہ جھگڑنے لگتے تم معاملے میں، لیکن اللہ نے سلامت رکھا، بے شک وہ جاننے والا ہے بھید سینوں کا۔ اور جب وہ دکھا رہا تھا تمہیں ان کو، جب تم ملے ان کو تمہاری نگاہوں میں تھوڑا، اور تم کو کم کر کے دکھا رہا تھا ان کی نگاہوں میں،
تاکہ پورا کر دے اللہ اس کام کو جو ہو کر رہنے والا تھا، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے سب کام۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا کہ کافروں کی تعداد کم ہے تاکہ وہ مسلمانوں کو انکریج کر سکے، اور اگر مسلمانوں کو کافروں کی تعداد معلوم ہوتی تو ان میں ڈیفرنسز آف اوپینین ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جان کر کم دکھایا تاکہ کوئی جھگڑا نہ ہو اور مسلمان ہمت نہ ہارے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جھگڑنے سے اور ہمت ہار جانے سے سلامت رکھا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دل کی کیفیت کو جاننے والے ہیں۔ میدان جنگ میں آنے سے پہلے دونوں گروہ یعنی مسلمان اور کافر ایک دوسرے کو کم نظر آ رہے تھے، بیکاز اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی جنگ سے بھاگے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ جنگ ہو، مسلمانوں کی فتح ہو، اسلام ثابت ہو، سب کام اللہ کی مرضی سے ہو، اور اس کا انجام بھی اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب ملو تم ایک گروہ کو تو جمے رہو اور یاد کرو اللہ کو بہت زیادہ، تاکہ تم فلاح پا سکو، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور نہ تم باہم جھگڑو تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور جاتی رہے گی ہوا تمہاری، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، جب تم کافروں سے جنگ میدان میں ملو تو جنگ میں جمے رہو، پیٹ مت پھیرو اور اللہ کا ذکر کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اگر کامیابی چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم جھگڑو گے تو تمہارا رعب چلا جائے گا، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو نکلے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور دکھاتے ہوئے لوگوں کو، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، اور اللہ ساتھ اس کے ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں گھیرنے والا ہے۔ قریش کا لشکر فخر سے اور تکبر سے نکلتا تھا، ایمان کے خلاف باتیں کرتے ہوئے نکلتا، مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے روکتا، اور بے شک اللہ تمام لوگوں کے اعمال کو گھیرنے والا ہے۔ اور جب خوبصورت بنا دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، اور کہا نہیں کوئی غالب آنے والا تم پر آج کے دن لوگوں میں سے، اور بے شک میں ہمسایہ ہوں تمہارا۔ تو جب آمنے سامنے ہوئے دو گروہ، پلٹ گیا اوپر اپنے دونوں ایڑیوں کے، اور اس نے کہا بے شک میں بری ذمہ ہوں تم سے، بے شک میں دیکھتا ہوں جو نہیں تم دیکھتے، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ شیطان نے مشرکوں کے عمل کو خوبصورت بنا دیا اور ان سے کہا کہ میں اور میرا لشکر تمہارے ساتھ ہے جنگ میں، اور تم سب سے زیادہ طاقتور ہو۔ اور ابلیس شراکا کے شکل میں آیا جنگ بدر کے لیے تاکہ وہ کافروں کو انکریج کر سکے، مگر جیسے ہی وہ میدان جنگ میں آتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ فرشتوں کو دیکھتا ہے تو وہ بھاگ گیا اور کہا کہ میں اس سے بری ذمہ ہوں، بے شک میں اللہ سے اور اس کے سخت عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابلیس بھی اللہ سے اور اس کے سخت عذاب سے ڈرتا ہے۔ جب کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، دھوکے میں ڈال دیا ان لوگوں نے ان کے دین نے، اور جو کوئی بھروسہ کرے گا اللہ پر تو بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور کاش تم دیکھو جب فوت کر رہے تھے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، فرشتے مارتے تھے ان کے چہروں کو اور ان کی پیٹھوں کو، اور چکھو عذاب جلنے کا، یہ باوجہ اس کے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، اور بے شک اللہ نہیں ہے ظلم کرنے والا بندوں کے لیے۔ منافقوں نے جب میدان جنگ میں دیکھا تو باتیں بنانے لگے کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بس تم اللہ پر توکل کرو اور بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں تو ان کے چہرے اور پیٹھ پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلنے کا عذاب چکھ لو۔ بدر میں جو کافر مارے گئے، جب ان کی جان نکالی جاتی ہے تب ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ مانند حالت آل فرعون کی اور ان لوگوں کی جو اس سے پہلے تھے، انہوں نے کفر کیا اللہ کی آیت کا اور پھر پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ بے شک اللہ قوت والا ہے، بے شک اللہ سزا دینے والا ہے۔ کافروں نے فرعون کی طرح اللہ کی کتاب کا اور اس کے رسولوں کا انکار کیا، شرک کیا، تو ان کی گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا گیا۔
یہ باوجہ اس کے کہ بے شک اللہ نہیں ہے تبدیلی کرنے والا کسی نعمت کو، اس نے انعام کیا اس کو اوپر ایک قوم کے، یہاں تک کہ وہ تبدیلی کر دے اس کو جو انہوں نے نفسوں میں ہے، اور بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، اگر قوم ناشکری کرے تو اس کی نعمتیں چھین لی جاتی ہے۔ مانند حالت آل فرعون کی اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، جنہوں نے جھٹلایا آیت کو اپنے رب کی، تو ہلاک کر دیا گیا ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو، اور سب کے سب تھے ظالم۔ آل فرعون نے، اہل کتاب نے اللہ کا اور اس کے رسول کا کفر کیا، انکار کیا، جھٹلایا، تو ان کو ہلاک کر دیا، اور آل فرعون کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر دیا۔ بے شک بدترین جانوروں میں سے نزدیک اللہ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، پس وہ نہیں ایمان لائیں گے۔ جنہوں نے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، اللہ کی کتاب کا انکار کیا، وہ اللہ کے نزدیک بدترین جانوروں میں سے ہیں۔ وہ لوگ عہد لیا تو نے ان سے، پھر وہ توڑ دیتے ہیں اپنے عہد کو ہر مرتبہ، اور وہ نہیں ڈرتے۔ پھر اگر تم پاؤ ان کو جنگ میں، ان کے ذریعے مار بھگاؤ ان کو، اور ان کے پیچھے ہے شاید کہ وہ نصیحت پکڑے، اور اگر تم ڈرتے ہو کسی قوم سے خیانت کا، تو ڈال دو ان کی طرف برابری، بے شک اللہ نہیں محبت رکھتا خیانت کرنے والوں سے۔ عہد توڑنا سب سے بڑا گناہ ہے، کافروں کی صفت ہے۔ یہاں مدینہ کے یہود کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ ہر بار عہد توڑتے ہیں اور وہ اللہ سے بھی نہیں ڈرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو یہودیوں اور مدینہ والوں کے بیچ ایک عہد ہوا کہ جب کفار حملہ کریں گے تب یہود اور مسلمان سب مل کر مقابلہ کریں گے، لیکن جنگ بدر میں یہودیوں نے کافروں کو تلوار بیچی۔ عہد توڑنے کے بعد اگر وہ تمہیں جنگ میں ملے تو انہیں ایسا مارو تاکہ دوسروں کو بھی مسلمانوں کا رعب دکھے اور وہ سامنے آنے اور دھوکہ دینے سے ڈرے۔ اگر سامنے والا عہد توڑتا ہے تو تم بھی عہد توڑو، تم پہل مت کرو، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور نہ گمان کرے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ سبقت لے گئے، بے شک وہ نہیں عاجز کر سکتے۔ اور تیار رکھو ان کے لیے جو استطاعت رکھتے ہو تم قوت میں سے، اور اس میں سے گھوڑے باندھنے تم ڈراتے ہو، ساتھ اس کے دشمنوں کو، اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو، اور کچھ دوسروں کو ان کے علاوہ نہیں تم جانتے ان کو، اللہ جانتا ہے ان کو۔ اور جو تم خرچ کرو گے کوئی چیز راستے میں اللہ کے، پورا دیا جائے گا تمہیں، اور تم ظلم کیے جاؤ گے۔ یہاں مسلمانوں سے اور اسپیشلی مسلم اسٹیٹ گورنمنٹ سے کہا جا رہا ہے کہ جتنا تمہارا استطاعت ہے اسے جنگی قوت میں سے تیار رکھو، اور اگر وہ مائل ہو سلامتی کی طرف، جو تم بھی مائل ہو جاؤ اس کے لیے، اور بھروسہ رکھو اللہ پر، بے شک وہ وہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ چاہتے کہ وہ دھوکہ دے تجھ کو، تو بے شک کافی ہے تجھ کو اللہ، وہ ذات ہے جس نے تائید کی تیری ساتھ اپنے مدد کی اور مومنوں کے ذریعے، اور الفت ڈال دی درمیان ان کے دلوں کے، اگر تم خرچ کرتے ہو جو زمین میں ہے سارے کے سارا، نہیں تم الفت ڈال سکتے درمیان ان کے دلوں، لیکن اللہ نے الفت ڈال دی ان کے درمیان، بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافی ہے تیرے لیے اللہ اور جو پیروی کرے تیری مومنوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے درمیان الفت ڈال دی، بیکاز اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مومن ایک دوسرے سے محبت کرے، اور نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تیرے لیے کافی ہے اور تمہاری پیروی کرنے والے مومن بھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آمادہ کیجئے مومنوں کو جنگ پر، اگر ہوں گے تم میں سے 20 صبر کرنے والے غالب آ جائیں گے 200 پر، اور اگر ہو تم میں سے 100 غالب آ جائیں گے 1000 پر، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، باوجہ اس کے کہ بے شک وہ ایک قوم ہے
نہیں وہ سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو جنگ کے لیے موٹیویٹ کیجیے۔ اگر 20 لوگ صبر کریں گے تو 200 پر غالب ہوں گے، اور اگر 100 لوگ صبر کریں گے تو 1000 پر غالب ہوں گے۔ کافر نہیں سمجھتے کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ اب ہلکا کر دیا اللہ نے تم سے، اور اس نے جان لیا بے شک تم میں کمزوری ہے۔ پھر اگر ہو تم میں سے 100 صابر، غالب آئیں گے 200 پر، اور اگر تم میں سے 1000 غالب آئیں گے 2000 پر، اللہ کے اذن سے۔ اللہ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ پچھلی آیت میں اللہ نے کہا کہ اگر ایک صبر کرے تو 10 پر غالب آئیں گے، یعنی 1:10 کا ریشیو بتایا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ریشیو ہلکا کر دیا، یعنی 1:2 کا ریشیو کیا۔ مطلب اللہ تعالیٰ جان گئے تھے کہ مسلمان کمزور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 1:2 ریشیو بتا کر کہا کہ تم کم سے کم اتنا خود کو تیار کرو کہ 1-2 پر غالب آ جائے۔ نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ ہو اس کے لیے قیدی، یہاں تک کہ وہ اچھی طرح خون بہائے زمین میں۔ تم چاہتے ہو دنیا کا فائدہ، اور اللہ چاہتا ہے آخرت، اور زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اگر نہ لکھا ہوا اللہ کی طرف سے جو گزر چکا، البتہ پہنچتا تم کو اس میں سے جو لیا تم نے عذاب عظیم۔ پس کھاؤ اس میں سے جو مال غنیمت حاصل کرو تم حلال پاک، اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے واسطے اس کے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، قیدیوں میں سے، اگر جانے گا اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی، وہ دے گا تم کو بہتر اس سے جو لے لیا گیا تم سے، اور معاف کر دے گا تم کو، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیدیوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اسلام کی دعوت قبول کر لوگے تو تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ چاہے تجھ سے خیانت کرنا تو تحقیق انہوں نے خیانت کی اللہ سے اس سے پہلے، تو اس نے قابو میں دے دیا ان کو، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مال کے ساتھ اور اپنے نفسوں کے ساتھ راستے میں اللہ کے، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، یہی لوگ ان میں سے بعض سرپرست ہیں بعض کے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہیں انہوں نے ہجرت کی، نہیں تمہارے لیے ان کی ولایت میں سے کوئی بھی چیز یہاں تک کہ وہ ہجرت کر جائے، اور اگر وہ مدد مانگے تم سے دین کے معاملے میں تو تم پر ہے مدد کرنا، مگر اس قوم کے خلاف تمہارے درمیان اور ان کے درمیان پختہ معاہدہ ہے، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اور وہ لوگ، یہاں انصار مدینہ کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی۔ انصار اور مہاجرین پہلے وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب کچھ چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کے لیے، دین اسلام کے لیے ایک دوسرے کی مدد کی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان میں سے بعض اولیاء ہیں، مگر نہیں تم کرو گے اس کو ہوگا فتنہ زمین میں اور فساد بہت بڑا۔ جو مسلمان ہجرت نہیں کیے ان کا انصار اور مہاجرین سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگے تو ان کی مدد کرو، اور ان کی مدد کرنے کے لیے پیس آف ٹریٹی کے اگینسٹ نہیں جانا۔ اور اگر ایمان والے آپس میں دوستی نہیں کریں گے اور مل کر نہیں رہیں گے تو بہت فتنہ ہے اور فساد ہو جائے گا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا راستے میں اللہ کے، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، یہی لوگ ایمان والے ہیں سچے، ان کے لیے بخشش ہے اور رزق ہے عزت والا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا تمہارے ساتھ، تو یہی لوگ تم میں سے اور رحم والے ہیں، ان میں سے بعض زیادہ حقدار ہے بعض کے اللہ کی کتاب میں، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سورہ توبہ یہ مدنی سورہ ہے، اسے سورہ برات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک اکیلی سورہ ہے قرآن میں جس میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ اس سورہ میں توبہ کی دعوت دی گئی ہے، اور اس میں توبہ کی قبولیت کی بشارت ہے ان کے لیے جو جنگ تبوک میں پارٹیسپیٹ نہیں کیے تھے یا پیچھے رہ گئے تھے۔ بری ذمہ اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے
ان لوگوں کے معاہدہ کیے تم نے مشرکوں میں سے۔ پس چلو پھرو زمین میں 4 مہینے اور جان لو بے شک تم نہیں عاجزی کرنے والے اللہ کو، اور بے شک اللہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ یہاں بری الذمہ سے مطلب ہے کہ مشرکین مکہ سے قطع تعلق کی بات کی جا رہی ہے۔ اسلام اسٹیبلش ہو چکا ہے اور کافروں کو 4 مہینے کی مدت دی گئی ٹو لیو مکہ، اور اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کی طرف سے حج اکبر کا دن۔ بے شک اللہ بری الذمہ ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول بھی، پھر اگر توبہ کر لو تم تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر منہ پھیرا تم نے تو جان لو بے شک تم نہیں عاجز کرنے والے اللہ کو، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا عذاب کی دردناک۔ حج اکبر یعنی 10 ذی الحج، حج کا دن مینا میں اسٹے ہوا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمرہ عقبہ کے پاس کھڑے ہو کر اناؤنسمنٹ کیا کہ اللہ اور اس کے رسول پر اب کافروں کی ذمہ داری نہیں، اور تم یعنی کافر اگر توبہ کر لو تو بہتر ہے تمہارے لیے۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتنی چالیں چلی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی دعوت دے رہے ہیں اور تانے مارنے کی طرح کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ سوائے ان لوگوں کے جس نے عہد کیا تم سے مشرکین میں سے، پر نہیں انہوں نے کمی کی تم سے کچھ بھی، اور نہیں انہوں نے پشت پناہ کی تمہارے خلاف کسی کی، تو پورا کرو ان کی طرف ان کے عہد کو ان کی مدت تک۔ بے شک اللہ پسند کرتا ہے تقوی والوں کو۔ پھر جب گزر گئے مہینے حرمت والے تو قتل کرو مشرکوں کو جہاں کہیں تم پاؤ ان کو، اور پکڑو ان کو اور گھیر لو ان کو، اور بیٹھ جاؤ ان کے لیے ہر گھاٹ پر۔ پھر اگر وہ توبہ کرے اور قائم کرے نماز اور ادا کرے زکوٰۃ تو چھوڑ دو ان کا راستہ، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور اگر کوئی ایک مشرکوں میں سے پناہ مانگے تم سے تو پناہ دو اس کو، یہاں تک کہ وہ سنے کلام اللہ کا، پھر پہنچا دو اس کو اس کی جائے امن میں، یہ باوجہ اس کے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ کس طرح ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے کوئی عہد نزدیک اللہ کے اور نزدیک اس کے رسول کے، سوائے ان لوگوں کے عہد کیا تم نے مسجد حرام کے پاس، تو جب تک وہ قائم رہے تمہارے لیے پس تم بھی قائم رہو ان کے لیے، بے شک اللہ پسند کرتا ہے تقوی والوں کو۔ کس طرح اور اگر وہ غلبہ پا گئے تم پر، نہیں لحاظ کریں گے تمہارے معاملے میں قرابت کے اور نہ کسی معاہدے کا، وہ راضی کرتے ہیں تم کو اپنے منہوں کے ساتھ اور انکار کرتے ہیں دل ان کے، اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ پھر انہوں نے روکا اس کے راستے سے، بے شک وہ کتنا برا ہے جو ہے وہ عمل کر رہے۔ نہیں وہ لحاظ کرتے کسی مومن کے بارے میں کسی قربت کا اور نہ کسی معاہدے کا، اور یہی لوگ وہ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ پھر اگر وہ توبہ کرے اور قائم کرے نماز اور ادا کرے زکوٰۃ تو بھائی ہے تمہارے دین میں، اور ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیت کو اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ اور اگر وہ توڑ دے اپنے قسمیں اپنے عہد کرنے کے بعد اور طعنہ دے تمہارے دین میں، تو جنگ کرو اماموں کے کفر کے، بے شک وہ نہیں کوئی عہد ان کے لیے شاید کہ وہ رک جائیں۔ کفار مکہ اپنا عہد توڑے اور دین کے بارے میں تمہیں کوئی چپتی ہوئی بات کہے تو تم ان سے جنگ کرو، شاید کہ وہ کفر سے طعنے دینے سے مسلمانوں کے خلاف چالے چلنے سے رک جائیں۔ کیا نہیں تم جنگ کرو گے ایک ایسی قوم سے جنہوں نے توڑ دیا اپنے قسموں کو، اور انہوں نے ارادہ کیا نکالنے کا رسول کو، اور انہوں نے ابتدا کی تھی تمہارے ساتھ پہلی مرتبہ۔ کیا تم ڈرتے ہو اس سے؟ تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم ڈرو اس سے اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ مشرکینوں نے صلح حدیبیہ میں عہد کو توڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا اور انہیں نکال دینا چاہا۔ ٹریٹی توڑنے کی پہل ان کی طرف سے ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جنگ کرو ان سے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم
ان سے ڈرتے ہو تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم صرف اس سے ڈرو۔ جنگ کرو ان سے، عذاب دے گا ان کو اللہ تم ساتھ تمہارے ہاتھوں کے، اور رسوا کرے گا ان کو اور مدد کرے گا تمہاری ان کے خلاف، اور شفا دے گا سینوں کو مومنوں کی قوم کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کافروں سے جنگ کرو اور مسلمانوں کے ہاتھوں اللہ انہیں عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم بس اپنے ایمان کا خیال رکھو، فکر مت کرو، اللہ نے پہلے بھی مدد کی ہے اور آگے بھی مدد کرے گا، اور لے جائے گا غصہ ان کے دلوں کا، اور ہوگا مہربان اللہ اوپر جس کے وہ چاہے گا، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ مسلمانوں کے دل میں غصہ بھر گیا تھا ظلم سہ کر، اللہ تعالیٰ کافروں کو سزا دے کر ان کے غصے کو ہلکا کر رہے ہیں۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ نہیں جانا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم سے، اور نہیں انہوں نے بنایا اللہ کے سوا اور نہ اس کے رسول کے سوا اور نہ مومنوں کے سوا کوئی دلی دوست، اور اللہ خبر رکھنے والا ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو۔ نہیں ہے مشرکین کے لیے کہ وہ آباد کرے مسجدوں کو اللہ کی گواہ بنتے ہوئے اپنے نفسوں کے خلاف کفر کے ساتھ، یہی لوگ ضائع ہو گئے ان کے اعمال، اور آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مشرکین خانہ کعبہ کے کسٹوڈین تھے، اور ان کے لیے یہ بالکل بھی جائز نہیں تھا کہ وہ مسجدوں کو آباد کرے، اور ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ بے شک آباد کرتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور قائم کرے نماز اور ادا کرے زکوٰۃ، اور نہ ڈرے سوائے اللہ کے، تو امید ہے کہ یہ لوگ کہ وہ ہدایت پانے والوں میں سے ہے۔ کیا بنا لیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور آباد کرنا مسجد حرام کو، مانند اس شخص کے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور جس نے جہاد کیا راستے میں اللہ کے، نہیں وہ باخبر ہو سکتے اللہ کے نزدیک، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ مشرکین حاجیوں کو پانی پلاتے اور یہ سوچتے کہ بہت بڑا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر بھی تم ایمان والوں کے برابر نہیں ہو سکتے، اور ہرگز کبھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا راستے میں اللہ کے، اور اپنے والوں کے ساتھ اور اپنے نفسوں کے ساتھ، زیادہ بڑے ہیں درجے میں اللہ کے نزدیک، اور یہی لوگ وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا رب ساتھ رحمت کے اس کی طرف سے، اور رضامندی کی اور باغات کی ان کے لیے، ان میں نعمتیں ہیں قائم رہنے والی، ہمیشہ رہنے والے، اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ، بے شک اللہ ان کے پاس اجر ہے بڑا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہیں تم بناؤ اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست اگر وہ ترجیح دے کفر کو ایمان پر، اور جو کوئی دوست بنائے گا تم میں سے تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ پر توکل کرنا ہے اور ایمان والوں کو ہی دوست بنانا ہے۔ کہہ دیجئے اگر ہے تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور مال تم نے کمایا ان کو، اور تجارت تم ڈرتے ہو اس کے مندہ پا جانے سے، اور گھر تم پسند کرتے ہو ان کو زیادہ پیارے ہیں تمہاری طرف اللہ سے بڑھ کر اور اس کے رسول سے اور جہاد سے اس کے راستے میں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا فیصلہ، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا فاسق قوم کو۔ کوئی بھی چیز اللہ سے اور اس کے رسول سے بڑھ کر نہیں، کوئی بھی چیز اللہ کے راستے میں جنگ کرنے سے بڑھ کر نہیں۔ البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ نے موقع پر بہت سے، اور دن حنین کے جب پسند آئی تم کو کثرت تمہاری، پس نہ کام آیا تم کو کچھ بھی، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین میں باوجود اس کے جو خوشہدہ ہے، پھر گئے تم پیٹ پھیر کر۔ پھر اتارا اللہ نے اپنی سکینت کو اپنے رسول پر اور مومنوں پر، اور اتارا لشکر، نہیں تم نے دیکھا ان کو، اور عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، اور یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ یہاں جنگ حنین کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد فرشتوں کے ذریعے جنگ بدر میں، جنگ خندق میں اور جنگ حنین میں آئی۔ پھر مہربان ہوتا ہے اللہ بعد اس کے اوپر جس سے
وہ چاہتا ہے اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک مشرکین ناپاک ہے تو نہ قریب آئے مسجد حرام کے بعد اپنے سال کے، اس اور اگر کفر خوف ہو تم کو مفلسی کا تو ان قریب غنی کر دے گا تم کو اللہ اپنے فیصلے سے، اور وہ چاہے بے شک اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ جنگ کرو ان لوگوں سے نہیں جو ایمان رکھتے اللہ پر اور نہ یوم آخرت پر، اور نہیں وہ ایمان رکھتے جو حرام کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور نہیں دین بناتے دین حق کو ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب، یہاں تک کہ وہ دے جزیہ ہاتھ سے اور وہ چھوٹے بن کر رہے۔ مسجد حرم میں مشرکوں کا اور نان مسلم نہیں آ سکتے، لیکن اگر انہیں رہنا ہے انڈر مسلم گورنمنٹ then they have to pay جزیہ۔ اور کہا یہود نے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور کہا نصارہ نے مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کی بات ہے ان کے منہوں سے شبیہت پیدا کر رہے ہیں وہ بات سے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے، ان پر اللہ کی مار ہے کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں۔ انہوں نے بنا لیا اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو رب سوائے اللہ کے اور مسیح کے اور ابن مریم کو، اور نہیں وہ حکم دیے گئے مگر یہ کہ وہ عبادت کرے الہ کی ایک، نہیں کوئی الہ مگر وہی پاک ہے وہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ بجھا دے نور کو اللہ کے اپنے منہوں کے ساتھ، اور انکار کرتے ہیں اللہ کا مگر یہ کہ پورا کرے اپنے نور کو، اور اگرچہ ناپسند کرے کافر۔ نور الہی یعنی اسلام، ہدایت، قرآن، سنت کو کافر کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دے، لیکن اللہ اپنا نور پورا کر دیتا ہے۔ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو اوپر دین کے سارے اس کے، اور اگرچہ ناپسند کرے مشرک۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ہدایت کے ساتھ، اسلام کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ دین کمپلیٹ کر دے اور غلبہ پا لے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا